اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم عرفان التجوید والقراءہ کورس کے آج 14ویں لیکچر میں شریک ہیں بحمداللہ تعالیٰ۔ پہلے اسباق میں 11ویں 12ویں اور 13ویں میں 3 دن ہم نے مخارج مکمل کر لیے ہیں۔ آج انتہائی اہم، انتہائی انٹرسٹنگ سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے مدات کا بیان۔ تو آئیے بلا تاخیر مدات کو پڑھتے ہیں۔ میں امید کر رہا ہوں کہ آج اور کل 2 دن لگیں گے اور ہماری مدات انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائیں گی۔ آئیے پڑھتے ہیں مدات کا بیان۔ مدات کا بیان، یہ ہم مدات کا تفصیلی بیان آج شروع کر رہے ہیں۔ پہلے لکھیے مد کا لغوی معنی، مد کا لغوی معنی اور مد کا اصطلاحی معنی۔ ٹھیک ہے، مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا، کسی حرف کو کھینچنا، طول دینا، دراز کرنا یا اس کو لمبا کر کے پڑھنا۔ تو کسی بھی حرف کو کھینچنا، طول دے کے پڑھنا، اس کو دراز کر کے پڑھنا، یہ مد کا لغوی معنی ہے۔ مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو کھینچنا، طول دینا، اس کو دراز کرنا، یا کسی بھی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا، یہ ہے مد کا لغوی معنی۔ کسی حرف کو یا کسی بھی شے کو کھینچنا، طول دینا، اس کو دراز کرنا۔ اب آئیے اصطلاحی معنی، اب آ جائیے اصطلاحی معنی۔ مد کا اصطلاحی معنی آپ یہ لکھیں، اور یہ ڈیفینیشن ہے پوری، یہ جلدی سے لکھنی ہوگی ہمیں۔ وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کون سے تھے؟ واو، الف، یا۔ واو، الف، یا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے یہ بات کی تھی جس دن حروف مدہ پڑھے تھے کہ یہی 3 حروف ہیں جن پر علامت مد بھی آتی ہے۔ یہ والی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ، ان کی اصل مقدار کتنی تھی؟ 1 الف۔ کتنی تھی؟ 1 الف، 1 الف۔ واو مدہ 1 الف، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح 1 الف کھینچنا ہے، یا ساکن ما قبل مکسور 1 الف کھینچنا ہے۔ تو حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچنا، وہ کتنا؟ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو مد کا لغوی معنی ہے کسی شے کو یا حرف کو طول دینا، کھینچنا، اس کو دراز کر کے پڑھنا، اس حرف کو لمبا کر کے پڑھنا۔ اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ کو، کسے؟ حروف مدہ کو، واو، الف، یا کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ ان کی اصل مقدار سے، اصل مقدار، اصل نہیں کہنا، اصل، صاد کے اوپر زبر نہیں ہے، صاد ساکن ہے، اصل ہے، اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ یہ ہے مد کا اصطلاحی معنی کہ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح محل مد کیا ہے؟ یعنی مد آتی کن کن پر ہے؟ محل مد، محل مد، محل مد یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی چلیں۔ حروف مدہ ہیں، حروف مدہ یہ والے واو، الف اور یا، اور کبھی کبھی حروف لین بھی ہوتے ہیں، حروف لین پر بھی مد آ جاتی ہے، مگر مین چیز یہی ہے۔ یہ جو حروف لین ہے نا، یہ ہم نے بات بھی کی تھی کہ یہ حروف مدہ ہی کی طرح انہیں کھینچا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ کبھی کبھار مد ان پر بھی آتی ہے، مگر 0.1% یا 0.5%، 0.1% یا 0.5%۔ آپ سمجھ گئے؟ بہت کم۔ زیادہ تر جو مد ہے وہ کس پر آتی ہے؟ واو، الف، یا پر آتی ہے۔ کس پر آتی ہے؟ موسٹلی واو، الف، یا ہی پر آتی ہے۔ 99.5% جو ہے وہ حروف مدہ ہی پر مد آتی ہے۔
हरूफ लीन जो हैं इन पर मद कभी कभार आती है, वो भी जब हरूफ मुक़त्तआत की मद्दाद हम पढ़ रहे होंगे, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमने ये पढ़ा कि मद किस पर आती है, महल्ले मद कौन है, वाओ अलिफ या। कौन है, वाओ अलिफ और या, वाओ अलिफ और या, वाओ अलिफ और या। अच्छा, क्यों आती है मद? मद का लुग़वी माना तो है किसी हरफ को खींचना, इस्तिलाही माना यह है हरूफ मद्दा को उन एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ना, उसकी असल मिकदार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना। कौन सबब बनता है हरूफ मद्दा वाओ अलिफ या पर ये वाली मद देने का? सबब कौन बनता है? क्यों मद आती है, क्यों मद आती है, क्यों मद आती है? आइए देखते हैं और सबबे मद पढ़ते हैं। सबबे मद, तो सबबे मद 3 हैं। सबबे मद, सबबे मद कौन कौन से हैं जी? सबबे मद 3 हैं, हमज़ा, शद और जज़्म। ये 3 हैं असबाब मद के। मद के कितने असबाब हैं? 3 सबबे मद हैं, 3 सबबे मद हैं, 3 सबबे मद हैं। हमज़ा, शद और जज़्म, हमज़ा, शद और जज़्म, हमज़ा, शद और जज़्म। असबाबे मद कितने हैं? 3 हैं, हमज़ा, शद, जज़्म, हमज़ा, शद और जज़्म। असबाबे मद कितने हैं? 3 हैं, हमज़ा, शद और जज़्म। हरूफ मद्दा कितने हैं जिन पर मद आएगी? वो भी 3 हैं, वाओ अलिफ या, वाओ अलिफ या। और मद किन की वजह से आती है? हमज़ा, शद और जज़्म की वजह से आती है। किस पर आती है? वाओ अलिफ या पर आती है। वाओ अलिफ या पर मद आती है, किसी और हर्फ पर नहीं आती। किसी और हर्फ पर मद नहीं आएगी, सिर्फ वाओ अलिफ या पर आएगी। कब आएगी? जब इन तीनों असबाब में से कोई सबब आ रहा होगा। जब इन तीनों असबाब में से हमज़ा, शद और जज़्म में से कोई सबब आएगा। तो असबाब मद कितने हैं? असबाब मद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? हमज़ा, शद और जज़्म, हमज़ा, शद और जज़्म। अब देखिए, ये बात इंतहाई तवज्जो से सुनिए। ये जो मद होती है ना, ये जो बड़े वाली मद होती है, ये आती तो है वाओ पे, अलिफ पे है और या पे, इन्हीं 3 पर आती है। मगर कब आती है? जब ये हरूफ मद्दा वाक़े हो रहे होते हैं। जब वाओ साकिन मा कबल मदमूम हो, अलिफ साकिन मा कबल मफ्तू हो, या साकिन मा कबल मकसूर हो, जब ये हरूफ मद्दा वाक़े होंगे, अलिफ हरफ मद्दा वाक़े हो रहा होगा, वाओ हरफ मद्दा वाक़े हो रही होगी, या हरफ मद्दा वाक़े हो रही होगी, और इनमें से किसी के बाद भी इनमें से कोई एक आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए। हरफ मद्दा अलिफ है, उसके बाद हमज़ा आ जाए, शद आ जाए, जज़्म आ जाए, वाओ मद्दा के बाद इन तीनों में से कोई आ जाए, या याए मद्दा के बाद इन तीनों में से कोई आएगा ना, तो क्या होगा? ये अपने पहले हरफ मद्दा पर मद देते हैं, ये देते हैं। असबाब मद ये हैं। सबब मद हमने लिखा है, ये भी ठीक है, असबाब मद भी लिख सकते हैं। असबाब मद, ये मिसाल से सारा किस्सा क्लियर हो जाएगा, सारी बात आप समझ जाएंगे। देखिएगा, देखिएगा। जा, ये एक लफ्ज़ हमने लिखा है, एक कलेमा लिखा है हमने। इसमें मुझे बताइए 3 हरूफ मद्दा वाओ अलिफ या में से कोई हरफ मद्दा है? ढूंढिए। ये अलिफ है ना, अलिफ खाली हरकत है और मा कबल मफ्तू है, ये अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ मद्दा बन रहा है। ये बात सही है, अलिफ मद्दा बन रहा है। तो अलिफ मद्दा के बाद हरफ मद्दा है ना, हरफ मद्दा कोई भी हो, अलिफ हो, वाओ हो, या हो, कोई भी हरफ मद्दा हो, और अगर उसके बाद इन तीनों में से कोई आ जाए, इन तीनों में से कोई आ जाए, तो देखिए कोई आया है असबाब मद में से? जी, हमज़ा आ गई है, हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गई है। अब हमज़ा ने ये मद दे देनी है हरफ मद्दा पर। हरफ मद्दा पे मद किसने दी है? हमज़ा ने दी है। किसने दी है? हमज़ा ने, हमज़ा ने, हमज़ा ने। क्यों? हमज़ा सबबे मद है, शद सबबे मद है, सुकून या जज़्म सबबे मद है। ये इनसे पहले, इन तीनों से पहले अगर इन तीनों में से कोई हरफ मद्दा बन रहा हो तो ये तीनों उस पर मद दे देते। ये तो अलिफ की मिसाल है ना। अब वाओ की मिसाल देख लेते हैं। सूआ, सूआ में कोई हरफ मद्दा ढूंढिए, ढूंढिए। ये वाओ जी हरफ मद्दा है, ये वाओ हरफ मद्दा है। तो हरफ मद्दा है, चूंकि साकिन है, मा कबल मदमूम है, उसके बाद देखिए कोई सबब मद आ रहा है, सबब मद कोई आ रहा है? जी, ये हमज़ा आ रहा है,
کون سا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ چونکہ سبب مد ہے، اگر حرف مدہ کے بعد یہ سبب مد ہوگا تو حرف مدہ پر مد دیتے ہیں یہ۔ تو واو پہ مد کس نے دی؟ حمزہ نے۔ الف پر مد کس نے دی؟ حمزہ نے۔ اسی طرح ان کے بعد اگر یہ آ جائیں، جزم آ جائے حروف مدہ کے بعد، تب بھی وہ اس پر مد دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ مد دے دیتے ہیں، مد دے دیتے ہیں، مد دے دیتے ہیں۔ ابھی تک جو چیز ہم نے اسٹیبلش کی ہے وہ یہ ہے کہ مد تو ویسے اصولی طور پر کہتے ہیں کسی بھی حرف کو کھینچنا، اس کو لمبا کر کے پڑھنا، اس کو دراز کرنا، اس کو طول دینا۔ اب مد اصطلاحی طور پر کیا ہے؟ ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ پر جو علامت مد ہے، جو یوں کر کے مد لکھی ہوتی ہے، جس کو ہم مد کہتے ہیں، علامت مد ہے وہ، علامت مد کب آئے گی؟ تو حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا مد کہلاتا ہے۔ اور حروف مدہ محل مد ہیں۔ کون ہیں؟ محل مد، حروف مدہ ہیں، یعنی مد انہی پر تینوں پر آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی۔ واو الف یا کے علاوہ کسی حرف پر مد نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی، ہوتی نہیں ہے۔ اس دن بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کہیں کہ سر نون والقلم میں نون پر ہے، تو نہیں، ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو نون پر نظر آتی ہے وہ نون پر نہیں ہے، وہ بھی واو الف یا میں سے ہی کسی پر ہے، آ ہی نہیں سکتی نا، ہوتی واو الف یا پر ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم انہیں حروف مدہ کہتے ہیں، اسی وجہ ہی سے تو ہم انہیں حروف مدہ کہتے ہیں کہ حروف کہ مد انہی تینوں پہ آ سکتی ہے، کھینچے یہی تین حروف جاتے ہیں، چوتھا کوئی حرف نہیں ہے جنہیں کھینچا جائے۔ تو ابھی تک جو بات کی، پھر ان پر مد آتی کیوں ہے؟ کیوں مد آتی ہے؟ مد اس وجہ سے ان پر آتی ہے ناظرین کرام، اگر ان کے بعد کوئی سبب مد آ جائے۔ کیا آ جائے؟ سبب مد۔ اور اسباب مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، شد اور جزم۔ حمزہ، شد اور جزم۔ الف مدہ ہو اور بعد میں کوئی بھی سبب آ گئے تو وہ الف کو مد دے دے گا۔ واو مدہ ہو اور بعد میں حمزہ، شد اور جزم میں سے کوئی سبب آ گیا تو وہ واو کو مد دے دے گا۔ یا مدہ آ جائے اور اس کے بعد حمزہ، شد، جزم میں سے کوئی سبب آ جائے تو وہ یا کے اوپر مد دے دے گا۔ تو یہ ہیں اسباب مد 3، حمزہ، شد اور جزم، حمزہ، شد اور جزم۔ اور مد کن پہ آتی ہے؟ واو الف یا پر آتی ہے۔ کن پر آتی ہے؟ واو الف یا پر آتی ہے۔ مد کہتے کسے ہیں؟ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ اچھا جی، اب مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد اصلی، اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ ہے، مد اصلی کی تعریف لکھیے، ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو۔ لکھ لیں آپ، ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو۔ ایسی مد جو کسی سبب کی، یعنی ان تینوں میں سے کسی کی محتاج نہ ہو، حمزہ، شد یا جزم کی ضرورت نہ ہو اسے، مد اصلی ہوتی ہے وہ۔ ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، پہلے آپ لکھ لیں پھر ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو، آسان سی چیز ہے۔ ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، یہ کون سی مد ہوتی ہے؟ یہ حروف مدہ کی اپنی مد ہوتی ہے۔ جو ابھی تک ہم ایک الف کھینچ رہے تھے نا انہیں، یہ مد اصلی تھا۔ یہ جو کہہ رہے تھے قال، یہ جو کہہ رہے تھے یذهبون، یہ جو کہہ رہے تھے قریب، یہ جو حرف مدہ پڑھ رہے تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو جو ایک الف کھینچ رہے تھے، وہ ان تینوں کی وجہ سے تو نہیں نا کھینچ رہے تھے، حمزہ، شد اور جزم کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے نہیں کھینچ رہے تھے۔ اس وجہ سے اس مد کو کہتے ہیں مد اصلی۔ مد اصلی کون سی؟ جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی۔ مد اصلی وہ ہے حروف مدہ کی مد جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، سبب کی محتاج، اور اس پہ یہ علامت بھی نہیں ہوتی، یہ والی یہ نہیں ہوتی، یعنی بغیر علامت کے۔ مثال کے طور پر ہے قال، قال میں یہ جو الف ہے اس کو ہم نے کھینچا ہے نا اتنا، 2 حرکات کے برابر کھینچا ہے نا، ایک الف جتنا کھینچا ہے اس کو، قال، قال، تو دیکھیں یہ جو مد کی ہے نا ہم نے، اس کو جو کھینچا ہے یہ مد اصلی ہوتی ہے، یہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، یہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی۔
اب آ جائیے مد فری. مد فری کہتے ہیں جو کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہو, کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہو. تین اسباب ہے نا, حمزہ شد, اور ان میں سے تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک کی محتاج ہو, جو کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہو, کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہو. حاضرین مکرم, مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو, وہ علامت بھی اوپر نہیں ہوتی. اور مد فرعی کون سی ہے؟ جو کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے. اور سبب کون سے ہیں؟ حمزہ شد اور جزم. یہ علامت مد ہوتی ہے, یہ علامت مد والی مد ہوتی ہے, یہ علامت مد والی مد ہوتی ہے, علامت مد والی مد ہوتی ہے. تو ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مد کا لغوی معنی کیا ہے. وہ ہے کسی بھی شے کو یا حرف کو لمبا کرنا, کھینچ کر پڑھنا, طول دے کر پڑھنا. صحیح. اصطلاحی معنی یہ ہے حروف مدہ کو, ہر بات حروف مدہ پر ختم ہونی ہے. حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا. اور کب؟ جب ان کے بعد کوئی سبب مد آئے گا. سبب مد کون سے ہیں؟ حمزہ شد اور جزم. اور محل مد بات ہو چکی ہے ہماری, حروف مدہ ہیں. اور کبھی کبھی حروف لین ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی, مگر مینلی جو بات ہے وہ حروف مدہ ہی ہیں. اس کے بعد ہم نے اصل اپنا سفر آگے شروع کیا, اور کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ مد کی دو اقسام ہیں, مد اصلی اور مد فرعی. اصلی وہ ہوتی ہے جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی. آج جتنی مدات ہم پڑھ رہے ہیں یہ مد فرعی ہیں جو سبب کی محتاج ہوتی ہیں. چونکہ اسباب تین پڑھے ہیں نا, مد اصلی تو ہم دوسرے ہی دن پڑھ چکے تھے, واو الف اور یا کو ایک الف جتنا کھینچتے ہیں, وہ مد اصلی ہوتی ہے. حروف مدہ کی جو اپنی مد ہے وہ مد اصلی ہے, اور یہ جو سبب کی وجہ سے آئے گی حروف مدہ پہ علامت مد ڈلی ہوئی ہوتی ہے, اس کو مد فرعی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد فرعی کہیں گے. ایسی مد جو کسی سبب کی محتاج ہو وہ مد فرعی ہوتی ہے. وہ مد کون سی ہوتی ہے؟ مد فرعی ہوتی ہے. تو حاضرین مکرم, یہ تھا آج کا ہمارا مد کا موضوع, اور اس میں سے آدھا ہم نے مکمل کر لیا ہے. ایک چھوٹی سی اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ مد کے ضمن میں ہم کر لیں کہ مقدار مد سے کیا مراد ہے, مقدار, کوانٹٹی آف مد سے کیا مراد ہے, اور پھر کون سی مد پہ کیا کوانٹٹی ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے. تو آئیے آج پڑھ لیتے ہیں مقدار مد سے کیا مراد ہے, اور اس کے بعد پریکٹس کریں گے. ابھی تک جو چیز ہم نے پڑھی, مد کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی, محل مد پڑھے, اسباب مد پڑھے, مد کی دونوں اقسام, مد اصلی کیا ہے اور مد فری کیا ہے, اس پر بات کی ہے. ابھی ہم ناظرین کرام بات کریں گے مقدار مد کسے کہتے ہیں. مقدار مد سے کیا مراد ہے؟ مقدار کسے کہتے ہیں؟ پیمانے کو, کوانٹٹی کو. تو مقدار مد سے مراد ہے طول, توسط اور قصر. یہ تین کوانٹٹیاں ہیں, یہ تین پیمانے ہیں مد کے. کئی جگہوں پہ قصر ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ توسط ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ طول ہوتی ہے. یا یوں کہیں کبھی طول کرنا ہوتا ہے ہمیں, کہیں توسط کرنا ہوتا ہے, اور کہیں قصر کرنا ہوتا ہے. کوانٹٹیاں تین ہیں. مقداریں کتنی ہیں ہمارے پاس؟ تین ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں. قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف تک کھینچنا, توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف تک کھینچنا, اور طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف تک کھینچنا. مقدار مد سمجھیں آپ. مقدار مد سے مراد یہ ہے ناظرین کرام, طول, توسط اور قصر. مقدار مد سے کیا مراد ہے؟ طول, توسط اور قصر. ہم نیچے سے اوپر چلتے ہیں. قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف کھینچنا, 1 سے 2 الف کھینچنا. توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف کھینچنا, اور طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کھینچنا. 4 سے 5 الف, 3 سے 5 بھی کہہ دیتے ہیں,
تو 4 سے 5 الف تک بیسیکلی یہ ہے، زیادہ اتفاق اس پر ہے۔ تو ناظرین کرام، مقدار مد ہم پڑھ چکے ہیں۔ مقدار مد سے مراد ہے طول، توسط اور قصر۔ قصر 1 سے 2، قصر ویسے بھی چھوٹے کو کہتے ہیں، 1 سے 2 الف کھینچنا، توسط درمیانہ یعنی 2 سے 3 الف کھینچنا، اور طول 4 سے 5 الف کھینچنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سر کس مد پہ قصر کرنی ہے، کس مد کو توسط کرنا ہے، 2 سے 3 کھینچنا ہے، اور کس مد پر طول کرنا ہے، زیادہ لمبا کھینچنا ہے، اس کو سب سے زیادہ 4 سے 5 الف۔ یہ ناظرین کرام کل کے لیکچر کے جب مداد پڑھ چکیں گے ساری، جو آخری حصہ ایک رہ گیا ہے، اس کے بعد ہم اسی کو کھولیں گے آ کے اور اس پر اپلائی کریں گے چیزوں کو۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ طول کس پہ ہونا ہے، توسط کس پہ ہونا ہے، اور قصر کس پہ ہونا ہے۔ ابھی جو چیز ہم نے لکھ لی ہے وہ یہ ہے کہ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کھینچنا، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف کھینچنا، اور قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف کھینچنا۔ تو قصر 1 سے 2، توسط 2 سے 3، اور طول 4 سے 5 الف۔ حاضرین مکرم، یہ آج کا ہمارا مداد کا پہلا حصہ تھا تفصیلی بیان کا۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے قراءت کے جو ہمارا پریکٹس ہوتی ہے اس کی طرف، اور آج کی قراءت کی پریکٹس کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس کو شروع سے لے لیں کیسر؟ ہاں جی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کو اعراب لگا لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، مد آئے گی آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا، پھر مد آئے گی إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یعمہون۔ تو آئیے ناظرین کرام اس کو اچھے طریقے سے آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی تک جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں ان میں سے کون کون سا قاعدہ اس پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ مجھے فالو کیجئے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس پہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ الف کون سا ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، یہ ساکن ہے، الف مدہ ہے، تو یہ ہے مد اصلی، یہ ہے مد اصلی، یہ مد اصلی ہے۔ یہ دیکھیں نا، الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان کی جو مد ہوتی ہے وہ مد اصلی ہوتی ہے، ایک الف کے برابر ہم اسے کھینچ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے، یا مدہ ہے، حروف مدہ 3 ہے، واو الف یا، یہ یا مدہ ہے، وہ الف مدہ تھا، یہ یا مدہ ہے، اور اس پہ بھی جو مد ہوئی ہے مد اصلی ہے کہ فرعی ہے؟
असली है, चूँकि ये हमज़ा शद और जज़्म की मोहताज नहीं है, ये असबाब मद की मोहताज नहीं है। आमनू आमनू आमनू, अलिफ अलमदिया अस्सगीरा, वाओ साकिन मा कबल मदमूम वाओ मद्दा, ये भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और उसके साथ साथ इसको मद कौन सी कहेंगे, असली के फ़रई, असली है। तो ये तीनों अलिफ मद्दा है, ये याए मद्दा है और ये वाओ मद्दा है, ये तीनों मद्दे असली हैं। क़ालू आमन्ना, तीनों जगहों पे खींचना है। ये एक मद आई है, इस पे हम आज बात नहीं करेंगे कि इस मद को कहते क्या हैं, ये इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। क़ालू आमन्ना, एक अलिफ पे खींचा, क्यों खींचा, अलिफ मद्दा है मा कबल मुफ्तू होने की वजह से। वाव पे क्यों खींचा, इस पर मद आ गई है, क्यों आई है ये कल बात करेंगे हम इंशाअल्लाह। फिर अलिफ अलमदिया सगीरा पे खींचा, अलिफ मद्दा इसको कहते हैं। फिर नून गुन्ना किया नून मुशद्दद पर, और उसके बाद अलिफ मद्दा है। देखिएगा, क़ालू आमन्ना, यूं। वइज़ा खलौ, ये अलिफ मद्दा है, और ये वाव बोलिएगा वाव मद्दा है कि वाव लीन है, ये वाव मद्दा है कि वाव लीन है। वाव साकिन है मा कबल मफ्तू है, तो ये वाव लीन है, वाव लीन है। इला शयातीनिहिम, इला शयातीनिहिम, इला क्यों खींचा, अलिफ अलमदिया सगीरा, शया क्यों खींचा, अलिफ अलमदिया सगीरा। तीनिहिम, तीनिहिम क्यों खींचा, याए मद्दा है, या साकिन मा कबल मकसूर होने की वजह से। मीम साकिन है, नाज़रीन मुकर्रम, मीम साकिन के बाद मीम नहीं है तो इदगाम शफ़वी ना हुआ, मीम साकिन के बाद बा भी नहीं है तो इख्फ़ाए शफ़वी भी ना हुआ, तो मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई हरफ हो तो क्या होता है, इजहार शफ़वी होता है, तो इजहार शफ़वी, इस पर रुकेंगे नहीं। शयातीनिहिम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, शयातीनिहिम क़ालू, आगे बढ़ जाएंगे, जस्ट टच करेंगे, इजहार करेंगे। क़ालू इन्ना मअकुम, क़ालू क्यों खींचा, अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, नून मुशद्दद है, ये मद का नाम हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आपने परेशान नहीं होना। नून मुशद्दद है, गुन्ना किया है, अलिफ को क्यों अंडरलाइन किया है, अलिफ मद्दा है। माअकुम में मीम साकिन, मीम साकिन जहाँ कहीं भी आती है तीन कायदे लगते हैं, बा मीम के अलावा कोई हरफ हो तो इजहार शफ़वी होता है। आपने ये भी पढ़ लिया है कि मीम जो है हरूफ शफ़विया में से है, बा मीम वाव तीन हरूफ शफ़विया हैं, मीम साकिन पे जो कायदा लगेगा उसको शफ़वी कहेंगे। तो मीम साकिन इजहार शफ़वी यहाँ पे होगा। इन्नमा नहनु, इन्नमा नहनु, इन्ना पे क्यों रुके और क्या किया, गुन्ना किया है हमने, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है, और गुन्ना कहाँ से, खैशूम से, कहाँ से, खैशूम से। कितना रोकेंगे, एक अलिफ के बराबर। फिर इसको अलिफ कौन सा है, अलिफ मद्दा है, साकिन है, मा कबल मफ्तू है। मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन। अभी अगर आप देखें इस कलमा को तो देखते हैं इनमें से किस किस कलमा में, इस कलमा में इस्तेमाल होने वाले कितने हुरूफ का हमें मखरज आता है। मीम का मखरज दोनों होंठों का बाहर वाला खुश्क हिस्सा मिले तो, सीन जा सीन साद, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारे से मिले तो हुरूफ सफ़ीरिया में से, ता हुरूफ नितइया में से ता दाल ता, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, हा हमज़ा हा दोनों जो हैं वो अक्सा हलक से अदा होते हैं। जा अगेन हुरूफ सफ़ीरिया में से, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा, हमज़ा और हा दोनों अक्सा हलक से अदा होते हैं। वाव हुरूफ शफ़विया में से है, ये कहाँ से अदा होता है, दोनों होंठों को गोल करने से। नून अदा होता है तरफ़ ज़बां और सनाया रुबाई अनियाब के मिलने से। तो आपने देखा एक एक हर्फ का हमें मखरज मालूम हो चुका है। आप चलते चले जाएं, इंशाअल्लाह किसी दिन सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे अगेन हमज़ा है तो ये अक्सा हलक से अदा होगा, लाम है
تو یہ طرف زباں ثنایا ربیع نیاب اور دواحق کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا ہے، ہا بھی اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے، حمزہ اور ہا۔ تو وہاں سے لے کے یہاں تک جتنے حروف ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کا مخرج ہمیں نہیں پتہ، ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دوسرے سے سنا بھی لیا ہوگا اور مشق بھی کر لی ہوگی، یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم۔ اللہ اس میں جلالت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جلالت کا ما قبل اگر مفتوح ہو تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، مفخم کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر کھڑی زبر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ، ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا۔ یستہزئ بہم، یستہزئ، دیکھ لیں یا حروف شجریہ میں سے ہے، وسط زبان اور اوپر کا تعلق ملے تو، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، تا حروف نطعیہ میں سے ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، بیہم، بیہم با جو ہے حروف شفویہ میں سے ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، میم حروف شفویہ میں سے ہے، میم ساکن، میم ساکن کے 3 قاعدے تھے، کون سا قاعدہ اس پہ لگا ہے؟ یہ اظہار شفوی ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے 27 حروف میں سے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی ہوتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، وَيَمُدُّهُمْ، ہم میم ساکن آ گئی، اگین میم ساکن پہ دیکھیں، آگے میم بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ فی طغیانہم، فی طغیانہم، فی میں یا مدہ ہے، حرف مدہ، تا حروف نطعیہ میں سے بھی ہے اور حروف تفخیم میں سے بھی ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ غین بھی حروف تفخیم میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ اور تفخیم ہم نے یاد کیے تھے، جو کون سے تھے؟ خص، داغ، طن، طن، تا بھی ہے، داغ، داغ، غین بھی ہے، خص، داغ، طن، قز، یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ طغیانہم، الف مدہ ہے، میم ساکن پہ، تینوں میں سے کون سا قاعدہ لگے گا؟ آخری اظہار شفوی ہے۔ یعمہون، واو ساکن ما قبل مضموم ہے تو یہ بھی واو مدہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ناظرین کرام، آج کے اس 14ویں لیکچر میں ہم نے مدات کا بیان شروع کیا۔ ہم نے پڑھا کہ مد کسے کہتے ہیں، مد کا لغوی معنی تھا کسی حرف کو کھینچنا، اس کو طول کر کے پڑھنا، اس کو دراز کر کے پڑھنا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ تھا کہ حروف مدہ کو ان کی اصل مقدار جو کہ 1 الف ہے اس سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ اس کے بعد محل مد ہم نے پڑھے، وہ حروف مدہ تھے، واو الف یا، پھر اسباب مد پڑھے جو کہ 3 تھے، حمزہ، شد اور جزم، یہ مد کا سبب بنتے ہیں۔ کن پر؟ حرف مدہ کے بعد اگر ان میں سے کوئی آ جائے گا تو حرف مدہ پر یہ کیا کر دیتے ہیں؟ مد دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد مد کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ ہوتی ہے جو کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، اور مد فرعی کون سی ہوتی ہے؟ جو کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ ابھی مد فرعی ہم نے ایک بھی نہیں پڑھی، کل پڑھیں گے مد فرعی۔ مد اصلی تو وہ ہے نا جو حروف مدہ کی اپنی مد تھی۔ اس کے بعد ہم نے آج مقدار مد اور پیمانے جو ہیں مد کے وہ کتنے ہیں یاد کیے ہیں، وہ 3 ہیں، وہ ہیں طول، توسط اور قصر۔ قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف تک کھینچنا، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف تک کھینچنا، اور طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف تک کھینچنا۔ اور اس کے بعد ہم نے آج کے سبق کی پریکٹس کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اچھے طریقے سے مدات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں اور سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ان کو بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مشق کے طور پر سنایا بھی کریں، اور مخارج پہ تو میں زور دے کے کہوں گا کہ مخارج میں سے ایک ایک مخرج کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے نا سر سنائیں، تو دیکھیں میں کیسے سناتا ہوں۔
मखरज नंबर 1 है जोफ़े दहन, हुरूफ़ मद्दा अदा होते हैं वाव अलिफ या। अक्सा हलक, हमज़ा हा, वस्ते हलक, ऐन हा, अदना हलक, ऐन खा। फिर हुरूफ़े लिहातिया हैं क़ाफ़ और क़ाफ़। क़ाफ़ अदा होता है ज़बां की जड़ और तालु के नरम हिस्से के मिलने से। काफ़ अदा होता है क़ाफ़ के मखरज से ज़रा मुँह की जानिब हटकर ज़बां तालु के सख्त हिस्से से लगती है, तो थोड़ा सा नीचे आए तो वस्ते ज़बां आ जाता है। यहाँ से हुरूफ़ शजरिया जीम शीन या अदा होते हैं वस्ते ज़बां ऊपर का तालु मिले तो। उसके बाद 4 मखरज वो हैं जो तरफिया हैं, तरफ से अदा होते हैं। कौन कौन से? दाद, लाम, नून, रा। तरफ़ ज़बां और अदरास मिले यानी कि दाढ़ों का मजमुआ तो दाद अदा होता है। तरफ़ ज़बां सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाह के मिलने से अदा होता है। तरफ़ ज़बां सनाया, रुबाई, अनियाब के मिलने से अदा होता है। और रा अदा होती है तरफ़ ज़बां सनाया, रुबाई से मिले तो। उसके बाद नोके ज़बां वाले 3 आ गए, पहले नितइया, फिर लिथविया, फिर सफ़ीरिया। नितइया है ता दाल ता, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ों के मिलने से। फिर हुरूफ़ लिथविया था दाल ज़ा, नोके ज़बां और सनाया उलिया के किनारे के मिलने से। फिर हुरूफ़ सफ़ीरिया ज़ा सीन साथ, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारे से ज़बां की नोक मिलती है तो। फिर है फ़ा, 15वां मखरज नाज़रीन करम, वो ये है सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिले तो। फिर है हुरूफ़ शफ़िया बा मीम वाव, बा दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से, मीम दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से और वाव दोनों होंठों को गोल करने से। और आखिरी मखरज था गुन्ना का जो खैशूम है, खैशूम से अदा होता है और गुन्ना करते हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर। नाज़रीन किराम, इसी के साथ ही हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।